جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ادرک کی افادیت کا معلوم ہوتا ہے. جب ہمارا جگر خراب ہوتا ہے تو ہمیں کاسنی کی اہمیت کا علم ہوتا ہے. جب ہمیں شوگر ہوتی ہے تو ہمیں کلونجی کا علم ہوتا ہے, امرود کا علم ہوتا ہے. جب ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہمیں بادام کا علم ہوتا ہے. جب ہمیں نیند نہیں آتی تو مہندی کا علم ہوتا ہے. جب ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اجوائن کا علم ہوتا ہے. جب ہمیں کنسٹیپیشن ہوتی ہے تو انجیر اور بادام کا علم ہوتا ہے. جب ہمارے دماغ میں کمزوری ہوتی ہے تو ہمیں خشخاش کا تیل یاد آتا ہے. جب ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ہمیں دھنیا کا علم ہوتا ہے. جب ہمارا اپنا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ہمیں اسرول اور کالی مرچ کا یاد آتا ہے. تو اچھا اسی طرح جب ہمارا اپنا پیٹ خراب ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنا گاجر کا علم ہوتا ہے. ہمارے دل کے امراض جب ہوتے ہیں ہمیں تو ارجن کی چھال کا علم ہوتا ہے. ہمیں جب کینسر کا امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا دھماسا بوٹی کا علم ہوتا ہے. جب ہمارے اندر جنسی کمزوری ہوتی ہے, خون کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں کھجور کا علم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کا ہمیں علم بھی نہیں ہے. جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے, جب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس چیز کی اتنی افادیت ہے, اتنے اس کے فائدے ہیں. اور بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں جو تیر بہدف ہیں, ہم نے خود آزمائی ہیں. اور اس حوالے سے میں گائے بغیر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات سے آپ علاج کیجئے اور انسان کی کیمیکل کی تمام چیزیں بنی ہوئی آپ چھوڑ دیں. تو آج کا میرا موضوع ہے انہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات میں سے ایک لونگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. اور لونگ کے اتنے بے شمار فوائد ہیں کہ یہ دماغ کی طاقت کے لیے بھی مفید ہے, اعصاب کی طاقت کے لیے بھی بہت مفید ہے, پیٹ کے امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے, بادی کے امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے. تو اس کے آپ کو افادیت کے حوالے سے آج بتاتا ہوں کہ آپ لونگ سے کن کن امراض کا علاج کر سکتے ہیں اور آپ اپنا پیسہ بھی بچا سکتے ہیں, اپنا وقت بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی صحت پھر سے قائم رکھ سکتے ہیں. لونگ جسے انگلش میں کلووز کہتے ہیں, اس کا دوسرا فارسی نام کرنفل ہے اور کیری اولفم بھی کہتے ہیں, کیری اوفلم بھی اسے کہتے ہیں. لونگ کی مقدار وہ آدھا گرام تک لی جا سکتی ہے. اس کا تیل وہ 3 بوند تک لیا جا سکتا ہے. لونگ یہ وسواس کو ختم کرتا ہے, سردی کو ختم کرتا ہے, سردی ناشک ہے, اچھا خوف کو ختم کرتا ہے, آپ کے دل کو مضبوط بناتا ہے. دھڑ کے مارے جانے کے لیے جسم کا کوئی بھی حصہ مفلوج ہو گیا ہو, فالج آپ کو ہو گیا ہو تو اس کے لیے لونگ کا تیل کا استعمال بہت مفید ہے. لونگ کا بیرونی طور پہ تیل استعمال کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ آدھا گرام جتنا لونگ کا استعمال کیجئے تو آپ کے دھڑ کے مارے جانے کے لیے بہت ہی مفید ہے. کسی کو فالج ہو جائے اس کے لیے 3 سے 4 گرام دودھ میں لونگ ڈال کے استعمال کیجئے تو یہ بہت مفید ہے. لکوہ کے استعمال میں 4 بوند دودھ میں لونگ کا استعمال کیا جائے, لونگ کے تیل کا لکوہ کے استعمال میں, تو یہ بھی بہت مفید ہے. اسی طرح لونگ کا سفوف بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں آپ. آدھا گرام لونگ, 2 گرام سونڈ اور 2 گرام دار چینی اور آدھا گرام جیفل, یہ ایک ٹائم کی خوراک ہے. 2 ٹائم آپ لیجئے لکوہ کے امراض کے لیے تو یہ بھی بہت مفید ہے. اسی طرح کسی کو نزلہ زکام ہو جائے, کھانسی ہو جائے تو اس صورت میں بھی لونگ کا 1 قطرہ ناک میں ادھر ڈالا جائے اور 1 قطرہ ادھر ڈالا جائے تو یہ بھی بہت ہی مفید ہے. ایک چیز اور بتاتا چلوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مٹی کے برتن استعمال کیے. تو مٹی کے برتن میرے سامنے پڑے ہیں, میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں کہ ہماری نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے اور ہم صحت مند بھی ہو جائیں. اور اس میں جتنے بھی انسانی جسم کو ہمارے جتنی بھی اپنا مائکرو نیوٹرنٹس ہیں جو آگ پہ رکھنے سے, پریشر کوکر میں بنانے سے, اسٹیل کے برتنوں میں بنانے سے ضائع ہو جاتے ہیں, تو اس میں انشاءاللہ 97% آپ کے باقی رہیں گے. تو مٹی کے برتن استعمال کیجئے. یہ میرے سامنے پڑا ہے, میں پہلے بھی کئی مرتبہ لیکچر دے چکا ہوں. تو مٹی کے برتن, ابھی میں نے پانی پیا ہے تو مٹی کے برتن میں پیا ہے. ہم گھر میں اسٹیل کے برتن, مائکرو ویو, کوکنگ آئل, فریج ہم نے گھر سے نکال دیے. جب سے میں نے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی اور میں اس ٹائم 47 سال کی عمر میں بیٹھا ہوں تو میں نے یہ تمام چیزیں گھر سے نکال دیں. تو میری درخواست یہ ہے, اگر آپ نے لمبی عمر پانی ہے, آپ نے صحت مند رہنا ہے,
تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات سے علاج بھی کیجئے اور خوراک کا صحیح تعین بھی کیجئے، اور پلاسٹک اور کیمیکل کی تمام چیزیں جو گھر سے نکال دیجئے، اور مٹی کے تمام برتن لے آئیے، مٹی کا پیالہ استعمال کیجئے، مٹی کی دیگچی استعمال کیجئے، مٹی کے جو ہے نا اپنا برتن آپ استعمال کریں، مٹی کے جگ بنا کے استعمال کریں، تمام چیزیں مٹی کی استعمال کریں، تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ کی عمر جو ہے لمبی رہے گی، تا دیر تک آپ زندہ رہیں گے، مگر صحت مند رہیں گے۔ زندگی موت تو میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جتنا عرصہ بھی رہیں تو آپ صحت مند رہیں۔ تو صحت بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، قوت مدافعت بڑھانے کے لیے گھر میں مٹی کے برتن استعمال کریں۔ تو ایک تو یہ میری یہ درخواست تھی۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں اسی موضوع کی طرف کہ آج کا جو موضوع ہے وہ لونگ کا موضوع ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو تو اس کے لیے بھی لونگ کا تیل جو ہے اس میں مہندی کے پتوں میں بنا لیا جائے۔ میں اس کی مقدار بتاتا ہوں۔ 20 گرام لونگ اور 50 گرام مہندی کے پتے، یہ آپ لے لیجئے، 2 کلو پانی میں آپ ڈال لیجئے۔ ڈالنے کے بعد آپ اس کو 24 گھنٹہ پڑا رہنے دیجئے۔ اس کے بعد آپ اس کو آگ پہ رکھیے۔ جب پانی جو ہے ایک حصہ رہ جائے، ایک حصہ خشک ہو جائے، تو پھر آپ اس کو چھان لیں اور اس میں سرسوں کا تیل ڈال لیں۔ سرسوں کا تیل ڈالنے کے بعد آپ اس کو پکائیں۔ جب پانی خشک ہو جائے، تیل باقی رہ جائے، تو پھر آپ اس کا سر میں لگائیے۔ اس سے آپ کے جو ہے سر کی خشکی، سر کا درد انشاءاللہ ختم ہوگا۔ اچھا، بعض لوگوں کو سانس کی بدبو آتی ہے، منہ کی بدبو آتی ہے، تو آپ لونگ فوری طور پر رکھیں گے، آپ کی بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ گنٹھیا کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، اس کا تیل لگائیں بیرونی طور پر گرم کر کے، لونگ کا تیل، تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ اچھا، قاصر رہا کے امراض کے لیے، رہائی امراض کے لیے، بلغمی امراض کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دردوں کا دشمن ہے یہ، دردوں کو ختم کرتا ہے، درد ناشک آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو دردوں کو ختم کرنے کے لیے لونگ کا آدھا گرام سفوف اور یہ مکھن میں رکھ لیجئے اور نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجئے، تو دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ بیرونی طور پہ آپ تیل جو ہے وہ گرم کر کے لگائیں، اور چاہیں تو آپ اس کا تیل جو ہے دودھ میں ڈال کے بھی پی سکتے ہیں۔ کمزوری کے لیے، جنسی کمزوری جن لوگوں کو ہوتی ہے، وہ ملائی میں آدھا گرام لونگ رکھ کے استعمال کریں، تو یہ کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ موسمی بخار کے لیے، کسی کو موسمی بخار ہو جائے تو اس کے لیے چریتا کا جو شاندے کے ساتھ آپ لیجئے، آپ کا بخار جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ منہ کی بدبو کے لیے جیسے میں نے بتایا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے سر میں اگر درد ہو جائے تو آپ اس کا تیل ماتھے پہ بھی لگائیں تو فوری طور پہ آپ کو آرام ملے گا۔ منہ کی بدبو کے لیے جیسے میں نے بتایا، دوسرا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ منہ کی بدبو کے لیے اس کا تیل جو ہے وہ دانتوں میں لگایا جائے تو آپ کی اسمیل جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اکثر بعض لوگوں کو دانتوں کا درد ہوتا ہے، اور درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ رات بھر نیند سو نہیں سکتے۔ اس کے لیے 2 دانے جو ہے لونگ کے آپ منہ میں رکھ لیجئے، یا لونگ کا تیل آپ لگائیے دانتوں میں، مسوڑوں میں، تو انشاءاللہ آپ کی درد جو ہے فوری طور پہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے مچھر، اچھا آج کل ایک موسم آیا ہوا ہے، آج موسم بھی چینج ہو رہا ہے، اکثر گھروں میں مچھر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں جو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ 2 کلو پانی لیجئے، 50 گرام لونگ لیجئے، 50 گرام لونگ میں 2 کلو پانی ڈال کے اس کو 24 گھنٹہ پڑے رہنے دیجئے۔ پھر آپ اس کو آگ پہ چڑھائیے۔ جب جو ہے تیسرا حصہ پانی رہ جائے، پھر آپ اس کو چھان لیجئے اور اس میں سرسوں کا تیل آپ ڈال لیجئے۔ سرسوں کا تیل ڈال لیجئے یا ناریل کا تیل ڈال لیجئے، دونوں ہی مفید ہیں۔ ڈال کر اس میں 50 ml سے 100 ml جتنا ہو ناریل کا تیل یا سرسوں کا تیل، تو اس میں آپ پکائیے۔ جب جو ہے پانی خشک ہو جائے، تیل باقی رہ جائے، تو آپ اس کو چھان لیجئے۔ آپ کے بچے ہوں، آپ ہوں، پوری فیملی ہو، جہاں جہاں آپ کو مچھر کاٹتا ہے، آپ یہ رات کو لگا کے سوئیں گے، مچھر انشاءاللہ آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے گا، مچھر آپ سے دور بھاگے گا۔ اچھا، گھر میں اگر مچھر ہوتے ہیں تو لونگ کی دھونی دی جائے، آگ میں اس کی دھونی دی جائے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں مچھر نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے جوڑوں کے درد کے لیے اپنا اس کا تیل جو ہے استعمال کیجئے۔ جوڑوں کے درد کے میں نسخہ بتاتا ہوں۔ 10 گرام لونگ، 10 گرام سونڈ، 10 گرام جیفل، 10 گرام جلوتری، یہ آپ استعمال کیجئے اس میں، اور اس میں جو ہے نا 2 کلو پانی ڈال لیجئے۔ جب پانی جو ہے آدھا کلو رہ جائے
तो फिर आप इसको छान लीजिए और आधा किलो तिलों का तेल आप डाल लीजिए और इसको पकाएं अच्छी तरह। जब पानी जल जाए और तेल बाकी रह जाए फिर आप इसको छान कर संभाल रखिए। आप जोड़ों के दर्दों के लिए इस्तेमाल कीजिए, गंठिया के अमराज के लिए इस्तेमाल कीजिए, तो ये बहुत ही मुफीद है।